سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شامی امراء شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین سے خفیہ معاہدے کے بعد شاہ اموری نے ان صلیبیوں کو اکسایا تھا جو مصر سے کم فاصلے پر آباد تھے۔ شاہ اموری نے اپنے ایک فوجی دستے کو بہت سا اسلحہ دے کر ان عیسائیوں کی مدد کے لیے بھیجا جو بحری قزاقی میں بڑی شہرت اور مہارت رکھتے تھے۔ شاہ اموری کا منصوبہ یہ تھا کہ صلیبی لشکر بحری قزاقوں کی مدد سے مصر کی مشہور بندرگاہ اسکندریہ پر قبضہ کر لے گا۔ پھر اس طرح صلاح الدین ایوبی کے خلاف آہستہ آہستہ حصار تنگ ہوتا چلا جائے گا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی زندگی میں بھی شاہ اموری نے مصر کے ایک اور اہم ساحلی شہر دمیاط پر قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر سلطان عادل کی بروقت امداد اور آفت آسمانی نے اس کی منصوبہ بندی کو خاک میں ملا دیا تھا۔ مگر اب صورتحال پہلے سے بہت زیادہ مختلف تھی۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات اور مسلمان امراء کے ذاتی اختلافات نے شاہ اموری کو پورا یقین دلا دیا تھا کہ اس بار اسے یقینی طور پر فتح حاصل ہوگی۔ صلاح الدین ایوبی طوفان برق و باد کی طرح قاہرہ پہنچا اور اپنی رفیقہ حیات کو قصر خلافت میں چھوڑ کر اسکندریہ کی طرف بڑھا۔ اس کی برق رفتاری کا یہ عالم تھا کہ 12 گھنٹوں کا طویل سفر صرف 6 گھنٹے میں طے کیا۔ اس وقت صلیبیوں کا بحری بیڑا تقریباً پون فاصلہ طے کر چکا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر اپنے بحری دستے کو حکم دیا کہ وہ بلا تاخیر سمندری حدود چھوڑ کر اسکندریہ کے ساحل پر پہنچ جائے۔ اپنے امیر کا فرمان سن کر مسلمان سپاہیوں کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ پھر جب وہ بحری دستہ کنارے پر پہنچا تو صلاح الدین ایوبی اپنے فوجیوں کا منتظر تھا۔ پھر وہ تمام سپاہیوں کو لے کر اسکندریہ کے قلعے کی طرف بڑھا۔ سارے فوجی اپنے امیر کی منصوبہ بندی کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ صلیبی بیڑا کسی مزاحمت کے بغیر آگے بڑھ رہا تھا۔ عیسائی سالار کو اس بات پر حیرت تھی کہ صلاح الدین ایوبی نے سمندری حدود کو کھلا کیوں چھوڑا۔ صلیبی بیڑے نے وہ رات کھلے سمندر میں گزاری۔ عیسائی فوجی ساحل کے قریب پہنچ چکے تھے۔ تمام فوجی ماہرین رات بھر آپس میں مشورے کرتے رہے اور پھر اس نتیجے پر پہنچے کہ صلاح الدین ایوبی ایک نوجوان اور ناتجربہ کار سالار ہے۔ اس نے ماضی کے واقعات کے پیش نظر اپنی ساری فوجی طاقت دمیاط کے ساحلی شہر پر لگا دی ہوگی اور اسکندریہ کو اس لیے کھلا چھوڑ دیا ہوگا کہ ادھر سے صلیبیوں کے حملے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ان قیاس آرائیوں اور مفروضات کی ایک بڑی وجہ شاہ اموری کا وہ خط بھی تھا جس میں اس نے تحریر کیا تھا کہ ہمیں محاذ بدل کر حملہ کرنا چاہیے، اس طرح ہم دشمن کی بے خبری سے بھی بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پھر جب سورج طلوع ہوا تو اسکندریہ کے ساحل پر مصری فوج کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ صلیبیوں کو یقین آ گیا کہ صلاح الدین نے اسکندریہ کو محفوظ علاقہ سمجھ کر اس کے دفاعی انتظامات پر کوئی خاص توجہ نہیں دی ہے۔ یہ سوچ کر عیسائی بحری قزاقوں نے صلیب کا نعرہ بلند کیا اور بے نیام شمشیروں کے ساتھ ساحل پر اترنے لگے۔ صلیبی سپاہیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ پھر وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگے یہاں تک کہ شہر کی فصیل تک پہنچ گئے اور انہیں مزاحمت کے ظاہری آثار نظر نہ آئے۔ یہ صلیبیوں کے لیے بڑا فکر انگیز لمحہ تھا۔ انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کا احساس کرتے ہوئے اپنی پیش قدمی روک دی۔ بحری قزاقوں کے سرغنہ برال نے اپنے جنگی مشیروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں نے آج تک کسی محاذ جنگ پر ایسا سناٹا نہیں دیکھا۔ دور تک کوئی آدم زاد ہی نظر نہیں آتا۔ میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ صلاح الدین ایوبی کی کوئی چال ہے۔ واقعی وہ صلاح الدین ایوبی کی جنگی چال ہی تھی۔ جب برال کے سپاہی لوٹ کر اسکندریہ کے ساحل تک واپس جانا چاہتے تھے تو مسلمان سپاہیوں نے اپنی کمینگاہوں سے نکل کر صلیبیوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اسلامی لشکر کی یہ کمینگاہیں بڑے عجیب انداز میں تعمیر کی گئی تھی۔ چند سال پہلے دمیاط پر حملے کے وقت صلاح الدین ایوبی کو تجربہ ہو چکا تھا کہ ساحلی شہروں کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ نتیجتاً اس نے تمام ساحلی شہروں کے گرد گہری خندقیں کھدوا دی تھیں۔ عام طور پر اس قسم کی خندقوں کو پانی سے لبریز رکھا جاتا ہے، مگر یہ سارے انتظامات ان علاقوں میں ممکن ہیں جہاں پانی کے بڑے بڑے ذخائر موجود ہوتے ہیں۔ ریگستانی علاقوں میں یہ سہولت میسر نہ ہونے کے باعث اسکندریہ کی یہ خندقوں کو پانی سے بھرا نہیں جا سکتا تھا۔ اس لیے صلاح الدین ایوبی نے اپنی فطری ذہانت سے ایک نیا اور انوکھا طریقہ اختیار کیا تھا۔ ان ساری خندقوں کو پتھروں سے بند کر دیا گیا تھا۔ ان تمام پتھروں میں چھوٹے چھوٹے سوراخ تھے جن کے ذریعے باہر کی تازہ ہوا خندقوں کے اندر داخل ہوتی تھی تاکہ خندقوں میں چھپے ہوئے سپاہی سانس لے سکیں۔ اس طویل خندق میں ہر 10 گز کے بعد ایک بہت ہلکا پتھر تھا جسے آسانی کے ساتھ اٹھا کر مسلح سپاہی مختصر ترین وقت میں باہر آ سکتے تھے۔ پھر جب صلیبی سپاہی شہر پناہ کے دروازے تک آ گئے اور پھر انہوں نے کسی نامعلوم خطرے کے احساس سے واپسی کا ارادہ کیا تو صلاح الدین ایوبی کے تمام سپاہی چاروں طرف سے نکل آئے اور صلیبی بحری قزاق بری طرح محصور ہو کر رہ گئے تھے۔
اس کے بعد ایک خونریز جنگ شروع ہو گئی جو 6 گھنٹے تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 300 مسلمانوں نے شہادت کا درجہ حاصل کیا۔ اس کے برکت صلیبیوں کی تعداد 10,000 کے قریب تھی۔ 8,000 قتل کر دیے گئے، باقی عیسائیوں کو قیدی بنا لیا گیا اور تمام بحری جہاز مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ صلاح الدین ایوبی کے حق میں یہ ایک بہت ہی نفع بخش فتح تھی۔ شاہ اموری نے بڑی اذیت کے ساتھ صلیبیوں کی اس عبرتناک شکست کی خبر سنی۔ اپنے سیاسی اندازوں کے مطابق اسے پورا یقین تھا کہ صلیبی لشکر آسانی کے ساتھ اسکندریہ کی بندرگاہ پر قبضہ کر لے گا، مگر ایک عیسائی سپاہی کا بھی زندہ بچ کر واپس نہ آنا ایک ایسی ناقابل یقین خبر تھی جس نے شاہ اموری کو ہی نہیں پوری عیسائی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ شاہ اموری کے بقول اسکندریہ کی شکست نے عیسائیت کی گردن شرم سے جھکا دی تھی۔ اسی احساس کو زائل کرنے کے لیے شاہ اموری اپنے خاص کمرے میں بند ہو کر 3 دن تک شراب پیتا رہا۔ اگرچہ شاہ اموری ایک انتہائی اوباش حکمران تھا اور اس کی حرم سرا میں سینکڑوں حسین کنیزیں اور ہوش ربا اور رقاصائیں موجود تھیں، لیکن ان 3 دنوں میں اس نے کسی عورت کی قربت اختیار نہیں کی۔ اگر کسی امیر نے حاضر ہونے کی کوشش کی تو شاہ اموری نے چیخ کر کہا، میں اس وقت سوگ کی حالت میں ہوں، کوئی میرے قریب نہ آئے۔ لوگوں سے کہو کہ وہ اپنے بادشاہ کے غم میں شریک ہوں۔ بس خدمتگار دونوں وقت شاہ اموری کو کھانا پہنچا دیا کرتے تھے۔ بادشاہ کے اس عمل سے عیسائی رایا بھی بہت اداس تھی۔ پھر چوتھے دن شاہ اموری نے اپنا دربار آراستہ کیا اور انتہائی سوگوار لہجے میں حاضرین دربار سے مخاطب ہوا، اگر تم لوگوں کے خون میں ذرا بھی غیرت ہے تو اس شکست کو ہمیشہ یاد رکھو گے۔ ابھی شاہ اموری کی بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ تمام اہل دربار اپنی نشستوں پر کھڑے ہو گئے اور بیک زبان کہنے لگے، ہم خداوند یسوع مسیح اور صلیب مقدس کی قسم کھاتے ہیں کہ اس شکست کو کبھی فراموش نہیں کریں گے اور اسکندریہ کی شکست کا انتقام لیں گے۔ حاضرین کی پرجوش آوازوں سے پورا دربار گونج رہا تھا۔ ابھی وہ لوگ مزید عہد و پیمان کرنا چاہتے تھے کہ شاہ اموری نے انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا، اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ کہ ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی ہے۔ بادشاہ کا ناگوار رنگ دیکھ کر تمام حاضرین دربار دوبارہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ گئے۔ اب ان قسموں اور وعدوں سے کام نہیں چلے گا۔ یکایک شاہ اموری کا لہجہ غضبناک ہو گیا تھا۔ بائلون ثالث کے زمانے میں بھی اسی انداز کی قسمیں کھائی گئی تھیں۔ شاہ فرانس اور شاہ جرمنی اپنی لاکھوں کی فوج لے کر آئے تھے اور شکست کھا کر اس طرح واپس چلے گئے تھے کہ جیسے یہ کوئی شطرنج کی بازی ہو۔ یروشلم کے در و دیوار انہیں آوازیں دیتے رہے مگر انہوں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یاد رکھو کہ میں خیالوں کی دنیا میں رہنے والا شہنشاہ نہیں ہوں۔ مجھے ماضی کے حکمرانوں کی طرح الفاظ سے نہیں بہلایا جا سکتا۔ میں عمل چاہتا ہوں، عمل اور صرف عمل۔ یہ کہہ کر شاہ اموری چند لمحوں کے لیے خاموش ہو گیا اور گہری نظروں سے اہل دربار کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ تمام درباری پریشان نظر آ رہے تھے۔ شاہ اموری نے نیا فرمان جاری کر دیا، یروشلم کی حدود میں بسنے والے ماں باپ پر لازم ہے کہ اگر ان کے 5 بیٹے ہیں تو وہ اپنے 4 بیٹے کلیسا کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں۔ وہ سب کے سب شاہی فوج میں شامل ہوں گے اور ان کا ایک ہی مقصد حیات ہوگا کہ وہ محاذ جنگ پر جائیں اور صلیب کی حفاظت کریں۔ پھر جب حالت امن میں ہو تو وہ بحری اور بری قزاق بن کر مسلمانوں کے تجارتی قافلے لوٹیں اور کلیسا کے دشمنوں کو ایک لمحے کے لیے بھی چین سے بیٹھنے نہ دیں۔ یہ ایک انتہائی سخت فرمان تھا جس پر عمل کرنا ہر عیسائی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اپنے جوان بیٹوں کو کلیسا کے نام پر قربان کر دینا ایثار کی آخری منزل ہوتی ہے جس سے گزرتے ہوئے بڑے بڑے بہادروں کے قدم ڈگمگا جاتے ہیں۔ چونکہ حاضرین میں زیادہ تر عمرہ اور سرمایہ دار حضرات تھے جو خود بھی عیش پرستانہ زندگی کے عادی تھے اور ان کے جوان سال بیٹے بھی، اس لیے یروشلم کے آسودہ حال طبقے کو شاہ یروشلم کا یہ حکم بہت گراں گزرا تھا، مگر وہ مجبوراً اپنی سانس روکے بیٹھے تھے۔ پھر ایک شخص اپنی نشست پر کھڑا ہوا اور اس نے کسی قدر اداس لہجے میں شاہ اموری سے سوال کیا، اگر خداوند کے حکم سے کسی ماں باپ کا صرف ایک ہی بیٹا ہو؟ شاہ اموری نے جواباً کہا، اس پر یہ قانون نافذ نہیں ہوتا۔ ہاں، اگر وہ ماں باپ خوشی سے اپنے اکلوتے بیٹے کو صلیب کی حفاظت کے لیے وقف کر دیں تو یہ ان کی عظیم قربانی ہوگی اور خداوند یسوع مسیح آخرت میں ان خاندان کو بڑے انعام و اکرام سے نوازیں گے۔ اس کے ساتھ ہی شاہ اموری نے ایک نئے قانون کے نفاذ کے ساتھ ایک نیا مالیاتی شعبہ قائم کر دیا۔ اس قانون کے مطابق یروشلم میں بسنے والا ہر باشندہ اپنی آمدنی کا 1/4 حصہ پابندی کے ساتھ حکومت کو ادا کرے گا اور یہ رقم صرف ہتھیاروں اور گھوڑوں کی خریداری کے لیے وقف ہوگی تاکہ مستقبل قریب میں مسلمانوں کے خلاف ایک نئی طاقتور فوج تیار کی جا سکے۔ شاہ اموری کے ان اعلانات نے پورے یروشلم میں جنگی فضا پیدا کر دی تھی۔ پھر جب دربار برخاست ہو گیا تو یروشلم کے تمام عمرا اور سرمایہ دار خلوت میں شاہ اموری سے ملے اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے لیے کہا۔
جس کے تحت یروشلم میں رہنے والے تمام خاندانوں کے لڑکے جبری طور پر فوج میں بھرتی کیے جائیں گے۔ شاہ اموری نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ نیا قانون عمرہ کے لڑکوں کے لیے نہیں مگر رعایا کو مطمئن کرنے کے لیے اعلان تو کرنا ہی پڑتا۔ اپنے بادشاہ کا جواب سن کر تمام عمرہ اور سرمایہ دار مسکرانے لگے۔ ہمیں مقدس شہنشاہ سے یہی امید تھی کہ ہمارے حقوق کا خاص خیال رکھا جائے گا، پھر بھی عوام کو دکھانے کے لیے آپ لوگ کبھی کبھی فوجی اجتماعات میں شرکت کر لیا کریں۔ شاہ اموری نے شراب کا پیالہ ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ دوسرے عمرہ اور حاضرین دربار بھی شاہ اموری کے ساتھ بے تکلفانہ شراب نوشی میں مشغول تھے۔ اب خود ہی سوچیں کہ ہم اور ہمارے بچے کس طرح جنگ کر سکتے ہیں۔ کثرت شراب نوشی اور عیش پرستی نے ہمارے جسموں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ مہارے جنگ پر تو انہی غریبوں کے تندرست و توانا بچے جا سکتے ہیں، ان کے جسموں میں خون بھی زیادہ ہوتا ہے اور مذہب کے نام پر کٹ مرنے کی تڑپ بھی۔ عیسائی حکمرانوں کی یہی بزدلی اور منافقت تھی جس کی وجہ سے ان کی فوجیں پے در پہ شکست کھا رہی تھیں۔ اسکندریہ کی کامیاب ترین مہم سے فارغ ہو کر صلاح الدین ایوبی قاہرہ پہنچا۔ اس وقت تک اس کی والدہ محترمہ زبیدہ خانم اور امام شرف الدین بھی دمشق سے قاہرہ پہنچ چکے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو اسکندریہ پر حملے کی خبر سن کر بہت عجلت میں اپنی بیوی شمس النساء کی ہمراہ قاہرہ آنا پڑا تھا، اس لیے یہ دونوں بزرگ ہستیاں بعد میں روانہ ہوئی تھیں اور سست رفتاری کے ساتھ آرام دہ گاڑیوں میں قاہرہ پہنچی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی سب سے پہلے والدہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ زبیدہ خانم نے اسکندریہ کی فتح کے ساتھ بیٹے کو مزید فتوحات کی دعاؤں سے سرفراز کیا۔ پھر وہ اپنی بیوی شمس النساء سے ملا اور ایک قیمتی ہار شادی کے تحفے کے طور پر اپنی شریک حیات کی نظر کیا۔ مصر کے خزانے میں بہت سے نوادر موجود ہیں مگر وہ سب رعایا کی امانت ہیں، صرف یہ ہار میری ذاتی کمائی کا نتیجہ ہے۔ شمس النساء نے بڑی حیرت سے اپنے شوہر کی طرف دیکھا جو ایک مالدار اسلامی ریاست کا سربراہ تھا۔ میں بیت المال سے جتنی رقم ذاتی خرچ کے لیے لیتا ہوں اس سے بس یہ ایک ہی ہار بن سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے باوقار مگر محبت آمیز لہجے میں کہا، آپ ایک عظیم مجاہد کی بیٹی ہیں، اگر قبول کریں تو میں اسکندریہ کی اس فتح کو اپنی محبت کے تحفے کے طور پر پیش کرتا ہوں۔ شمس النساء نے ایک نظر شوہر کی طرف دیکھا اور شرما کر سر جھکا لیا۔ میں اس تحفے کو دل و جان سے قبول کرتی ہوں مگر ابھی آپ پر بہت سے تحفے قرض ہیں۔ اور آخر میں تحفہ عظیم۔ بیوی کی بات سن کر صلاح الدین ایوبی کو حیرت ہوئی، پھر اس نے مسکراتے ہوئے اپنی شریک حیات سے پوچھا، تحفہ عظیم سے آپ کی کیا مراد ہے، وضاحت کریں۔ شمس النساء بھی مسکرانے لگی، اگر وضاحت کر دی جائے تو بات کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ مزہ تو اس میں ہے کہ ادھر دل میں خیال گزرے اور ادھر ساتھی کو خبر ہو جائے۔ شمس النساء بہت پڑھی لکھی خاتون تھیں اور اسے بات کرنے کا سلیقہ بھی آتا تھا، اس لیے صلاح الدین ایوبی الجھ کر رہ گیا۔ وہ بار بار بیوی سے تحفے کی وضاحت طلب کرتا رہا مگر شمس النساء یہی کہتی رہی، اب خود فیصلہ کریں کہ ایک مجاہد کی بیٹی اور بیوی کے شایان شان کیا تحفہ ہو سکتا ہے۔ راز و نیاز اور محبت کی باتوں کے لمحات بہت مختصر تھے۔ اچانک صلاح الدین ایوبی کے جاسوسوں نے خبر دی کہ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین نے شام کی خود مختاری کا اعلان کر دیا ہے۔ صلاح الدین کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ دونوں نمک حرام امیر اتنی جلد اپنی گردنوں سے سلطان عدل کا توقع غلامی اتار پھینکیں گے۔ صلاح الدین ایوبی فوری طور پر امام شرف الدین کی خدمت میں حاضر ہوا اور شیخ کو اس سنگین ترین صورتحال سے آگاہ کر کے ان سے مشورے کا طالب ہوا۔ امام شرف الدین نے کسی تعامل کے بغیر شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین پر لشکر کشی کا فتویٰ جاری کر دیا، ان دونوں سے یہاں تک جنگ کرو کہ ان کی سرکش و بغاوت کی آخری علامت تک مٹ جائے، اگر تم ان پر قابو پالو تو بلا دریغ قتل کر دینا، ورنہ خراب زمین سے خراب فصل ہی پھوٹتی رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی نے فوری طور پر ایک برق رفتار قاصد اپنے بڑے بھائی شمس الدولہ تورانشاہ کی خدمت میں بھیجا جو اس وقت یمن کا حاکم تھا۔ صلاح الدین نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا، یمن کو اللہ کی حفاظت میں چھوڑو اور اپنی تمام فوج لے کر شام کی طرف بڑھو۔ اس کے بعد صلاح الدین نے مصر کا انتظام اپنے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل اور سالار عبداللہ کرچی کے سپرد کیا اور نصف فوج لے کر شام کی طرف بڑھا۔ شمس الدین ابن مقدم اور شاہ اموری کے درمیان پہلے ہی ایک دوسرے کی مدد کا معاہدہ طے پا چکا تھا، جس کے نتیجے میں شام اور بانیاس کے عیسائی سپاہی ان دونوں غداروں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین انتہائی اطمینان کی حالت میں تھے۔ ایک تو انہیں صلیبیوں کی بھرپور فوجی امداد پر بھروسہ تھا اور دوسرے اس بات کا یقین تھا کہ صلاح الدین ایوبی کسی بھی حال میں مصر کو چھوڑ کر شام نہیں پہنچ سکتا۔ پھر جب صلاح الدین ایوبی ایک لشکر جرار کے ساتھ شام کے نواحی علاقے میں پہنچا تو شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین حسین شدید حیرت کی عالم میں اپنی فوج لے کر صلاح الدین کی پیش قدمی کو روکنے کے لیے آگے بڑھے۔ ابن مقدم کے لشکر میں 5000 مسلمان سپاہی تھے اور 10,000 صلیبی فوجی۔
جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو صلاح الدین ایوبی نے اپنی فوجی علمبردار کو حکم دیا کہ وہ اسلامی پرچم بلند کرے۔ یہ وہی پرچم تھا جسے سلطان نور الدین محمود زنگی میدان جنگ میں استعمال کرتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کے حکم پر اس کے نقیبوں نے چیخ چیخ کر کہنا شروع کیا، مسلمانوں غور سے دیکھو، یہ وہی پرچم ہے جسے کل تک تم سلامی دیا کرتے تھے کہ تم سلطان عادل سے سارے وعدے فراموش کر دیے ہیں۔ ذرا اپنی حال پر غور کرو، تم ان صلیبیوں کے دوش بدوش کھڑے ہو جو تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے مذہب اور خود تمہاری جانوں کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ آج تم ان درندوں کو خوش کرنے کے لیے اپنے بھائیوں کے گلے کاٹو گے، کل یہی درندے مطلب نکل جانے کے بعد اپنے خنجر تمہاری گردوں میں پیوست کر دیں گے۔ یہ کیسی جذباتی تقریر تھی جسے سن کر شامی مسلمان رونے لگے اور پھر چند لمحے میں ہی ابن مقدم کو چھوڑ کر صلاح الدین کے لشکر سے جا ملے۔ مشکل سے 100-150 سپاہی ابن مقدم کے ساتھ رہ گئے جنہیں بڑے بڑے عہدوں اور مال و زر کی لالچ دی گئی تھی۔ شامی سپاہیوں کی واپسی کا منظر دیکھ کر صلاح الدین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ پھر اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی رقت آمیز لہجے میں کہا، ذات اقدس، یہ تیرا احسان عظیم ہے کہ تو نے بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراط مستقیم کی طرف موڑ دیا۔ اب یہ لڑائی ان سے ہوگی جو تیری وحدانیت کے منکر ہیں۔ صلیبی تو اس خیال سے میدان میں آئے تھے کہ وہ شامی سپاہیوں کو اگلے مورچوں پر رکھ کر مسلمانوں کو مسلمانوں سے لڑا دیں گے۔ پھر جب صلاح الدین کا لشکر نڈال ہو جائے گا تو وہ آگے بڑھ کر ایک بھرپور ضرب لگائیں گے اور شام پر قبضہ کر لیں گے۔ مگر جب انہوں نے شامی سپاہیوں کو الگ ہوتے دیکھا تو ان کے ہوش و حواس اڑ گئے۔ صلیبی سالار گراٹ نے فوری طور پر عیسائی سپاہی کو امن کا سفید جھنڈا دے کر صلاح الدین کے پاس بھیجا۔ ہم شمس الدین ابن مقدم اور امیر حسام الدین کی دعوت پر شام آئے تھے، ورنہ ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، ہمیں راستہ دے دو، ہم اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے انتہائی غضبناک اور نفرت آمیز لہجے میں عیسائی قاصد کو جواب دیتے ہوئے کہا، اب تو جنگ ہی تمہاری واپسی کا فیصلہ کرے گی۔ اگر تم ہماری صفوں کے درمیان سے راستہ بنا سکتے ہو تو واپس چلے جاؤ۔ جیسے ہی عیسائی قاصد صلاح الدین ایوبی کا جواب لے کر صلیبی سالار گرانٹ کے پاس پہنچا، لشکر اسلام نے عیسائی فوج پر حملہ کر دیا۔ صلیبی فوج اس حیثیت میں نہیں تھی کہ وہ یلغار کا جواب یلغار سے دے۔ 10,000 عیسائی اور 150-200 مسلمان کچھ دیر تک دفاعی جنگ لڑتے رہے، پھر انہوں نے پیچھے ہٹتے ہوئے فرار کی راہیں تلاش کیں۔ ابن مقدم اور امیر حسام الدین شام کے خفیہ راستوں سے صلیبی لشکر کو میدان جنگ سے نکال کر لے جانا چاہتے تھے۔ پھر بھی اس کشمکش میں 1,000 کے قریب عیسائی سپاہی قتل ہو گئے۔ امیر حسام الدین بھی باختہ ہوا مارا گیا، لیکن ابن مقدم سالار گرانٹ کے ساتھ بانیاز کے علاقے کی طرف فرار ہو گیا۔ اگرچہ صلاح الدین ایوبی کو فتح حاصل ہو چکی تھی، لیکن اس نے صلیبی فوج کا تعاقب جاری رکھا، یہاں تک کہ صلیبی سالار گرانٹ اپنے علاقے بانیاز میں داخل ہو گیا۔ گرانٹ کا خیال تھا کہ صلاح الدین ایوبی بانیاز کی سرحد سے شام کی طرف واپس لوٹ جائے گا، لیکن اس وقت صلیبیوں کی حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب اسلامی لشکر بانیاز کی حدود میں داخل ہو گیا۔ سالار گرانٹ مطمئن تھا کہ وہ اپنے علاقے میں موجود ہے اور اس کی باقی فوج بھی بانیاز کا دفاع کرنے میں شریک ہو جائے گی۔ اس طرح صلیبی سپاہ کو لشکری اسلام پر عددی برتری بھی حاصل تھی۔ گرانٹ کو یقین تھا کہ اگر صلاح الدین نے بانیاز میں داخل ہونے کی غلطی کی تو شکست فاش اس کا مقدر بنے گی۔ مخلوق آسمان پر کچھ اور ہی تحریر کیا گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی اور اس کا لشکر اس جانبازی کے ساتھ لڑا کہ صبح سے غروب آفتاب تک اس جنگ میں ہزاروں صلیبی لقمہ اجل بن گئے اور سالار گرانٹ رات کے اندھیرے میں بچے کچھ سپاہیوں کے ساتھ فرار ہو گیا۔ غدار شمس الدین ابن مقدم بھی اس کے ہمراہ تھا۔ یہ وہی بانیاز تھا جس کے کچھ حصے پر عیسائیوں کا قبضہ تھا، باقی حصہ غدار ابن مقدم نے صلح کرتے وقت صلیبیوں کو بطور تحفہ دے دیا تھا۔ صلاح الدین نے نہ صرف مسلمانوں کا علاقہ واپس لے لیا بلکہ عیسائیوں کے علاقے پر بھی غلبہ حاصل کر لیا۔ ابھی صلاح الدین ایوبی بانیاز کے نئے انتظامات میں مصروف تھا کہ اس کے چھوٹے بھائی سیف الدین ملک عادل کا خط پہنچا، جس میں بیک وقت 2 المناک سانحوں کی اطلاع دی گئی تھی۔ ایک یہ کہ دمشق میں صلاح الدین ایوبی کی ساس رضی خاتون کا انتقال ہو گیا تھا، اور دوسری تکلیف دہ خبر یہ تھی کہ سلطان نور الدین محمود زنگی کے حقیقی بھتیجے والی موصل سیف الدین نے جزیرے پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے لیے یہ دونوں خبریں بہت زیادہ اذیت ناک تھیں۔ رضی خاتون کی موت اس کا ذاتی غم تھا، لیکن مادر ملکہ کی بے وقت موت کے منفی اثرات ملکی سیاست پر بھی پڑ سکتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ ملک صالح کی نوعمری تھی۔ اب اس کے سر پر کسی ایسے بزرگ کا سایہ نہیں رہا تھا جو اسے اپنی بات ماننے پر مجبور کر دیتا۔ سلطان عادل کے بھتیجے سیف الدین کی خود مختاری کا اعلان صلاح الدین ایوبی کے لیے تکلیف دہ ضرور تھا، مگر حیران کن نہیں تھا۔ وہ پہلے ہی پوری سلطنت نوریہ پر قبضہ کر لینے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔
اور اس نے اپنے اسی منصوبے کی تکمیل کے لیے رضی خاتون سے شمس النساء کا رشتہ مانگا تھا۔ انکار کی صورت میں سیف الدین نے اپنی محترم چچی کو جس قدر گستاخانہ خط تحریر کیا تھا، اسے پڑھ کر ہی اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ مستقبل قریب میں سیف الدین کے ارادے کیا ہوں گے۔ اگر وہ صرف اپنی خود مختاری کے اعلان پر قناعت کرتا تو یہ ایک فطری عمل ہوتا، کیونکہ موصل کا علاقہ اس کی آبائی جاگیر میں شامل تھا، لیکن اپنی حدود سلطنت سے نکل کر جزیرہ پر قبضہ کر لینا سیف الدین کی بدنیتی کی غمازی کر رہا تھا، اور انسانی حرص و حوث اور بدنیتی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی۔ صلاح الدین کو یقین تھا کہ سیف الدین مزید گل کھلائے گا، مگر وہ اس وقت مجبور تھا، خاموشی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ پھر بھی اس نے اپنی بیگم شمس النساء کو طویل تعزیت نامہ تحریر کیا، جس کے ایک ایک حرف سے بے لوث محبت کی خلش اور خوشبو پھوٹ رہی تھی۔ میری شریک سفر، تم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ تم اندازہ کر سکتی ہو کہ اس اندوناک اور جانگداز خبر سے مجھ پر کیا گزری ہوگی، مگر میں اس وقت اتنا مجبور ہوں کہ تمہاری تعلیف قلب کے لیے قاہرہ نہیں پہنچ سکتا۔ جب تک مانیاس کا قضیہ ختم نہیں ہو جاتا میں شام ہی میں مقیم رہوں گا۔ تم ملک عادل کے ساتھ دمشق چلی جاؤ، میں اس مہم سے فارغ ہوتے ہی تم سے آ ملوں گا۔ اس کے ساتھ ہی صلاح الدین ایوبی نے ایک تعزیت نامہ سلطان ملک صالح کے نام بھی تحریر کیا، جس میں والدہ کے جدائی کے صدمے کو برداشت کرنے کی تلقین کے ساتھ تجدید عہد بھی کیا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے کوشش جاری رکھوں گا۔ آپ بھی چاپلوس اور خوشامدی امیروں سے الگ رہیں۔ نمک رام ابن مقدم کا قصہ پاک ہوتے ہی میں خود بھی حاضر خدمت ہو جاؤں گا۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ خط اطاعت و وفاداری، احسان شناسی اور محبت کی ایک یادگار دستاویز تھا، مگر دمشق کین نے صلاح الدین کے اس دعوت نامے کو سلطان ملک صالح کے سامنے انتہائی غلط رنگ میں پیش کیا۔ کمشتگین سلطان ملک صالح کا مشیر اعلیٰ تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی وفات کے وقت وہ قلعے کے نائب منصبدار کے چھوٹے سے عہدے پر فائز تھا۔ ذاتی طور پر انتہائی چرب زبان، خوشامدی اور خود غرض عیار اوباش انسان تھا۔ سلطان عادل کے انتقال کے بعد دمشق گین نے 40 دن تک اپنے حکمران کی موت کا سوگ اس طرح منایا کہ وہ ہر وقت ماتمی انداز میں گریہ و زاری کرتا رہتا تھا، بار بار رضی خاتون کی خدمت میں حاضر ہوتا تھا اور چیخ چیخ کر کہتا تھا، عدل و انصاف کا سورج غروب ہو گیا اور زمین پر گہری تاریکی چھا گئی۔ ہائے میرا آقا، ہائے میرا بادشاہ۔ رضی خاتون ایک صاف دل اور سچی خاتون تھی۔ وہ گمشت گین کی اس مکارانہ گریہ و زاری سے متاثر ہو کر اسے خاندان زنگی کا بہت بڑا ہمدرد سمجھنے لگی۔ اس طرح وہ سلطان ملک صالح کے حلقے میں شامل ہو گیا اور ترقی کرتے کرتے نوعمر حکمران کا مشیر خاص بن گیا۔ گمشت گین چونکہ فطرتاً ایک امینہ انسان تھا، اس لیے دوسرے عمرا کی کمزوریوں پر نظر رکھتا تھا، پھر وہی کمزوریاں ثبوت کے ساتھ مادر ملکہ رضی خاتون کے سامنے پیش کر دیا کرتا تھا۔ نتیجتاً گمشت گین کو خاندان زنگی میں ایک مخلص اور معتبر رکن سلطنت سمجھا جانے لگا تھا۔ یہ گمشت گین کی خوش نصیبی تھی کہ 1 سال پہلے شمس النساء کی شادی صلاح الدین ایوبی سے ہو گئی اور وہ دمشق سے رخصت ہو کر مستقل طور پر مصر چلی گئی۔ شمس النساء ملک صالح سے نہ صرف عمر میں بڑی تھی بلکہ سیاسی امور کی تعلیم میں بھی وہ بہت آگے تھی۔ اگر شمس النساء دمشق میں موجود ہوتی تو وہ گمشت گین کو اپنے چھوٹے بھائی کے اتنے قریب ہرگز نہ آنے دیتی۔ گمشت گین نے شمس النساء کی عدم موجودگی سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور سلطان ملک صالح کے قریب ہوتا چلا گیا۔ گمشت گین اس قدر عیار تھا کہ جب وہ سلطان ملک صالح کی خلوت میں داخل ہوتا تو سب سے پہلے دمشق کے نوعمر حکمران کو سجدہ کرتا۔ پہلی بار جب گمشت گین نے سجدہ کیا، سلطان ملک صالح نے اسے ٹوکتے ہوئے کہا، بابا محترم فرماتے تھے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان کو سجدہ کرنا حرام ہے، بلکہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کے روبرو خم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ سب مسلمان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی گمشت گین کے شیطانی ذہن نے اپنے سجدے کا جواز تراشتے ہوئے ملک صالح سے کہا، سلطان ذیشان، یہ وہ سجدہ نہیں ہے جو ایک مسلمان اپنے اللہ کو کرتا ہے، یہ سجدہ تعظیمی ہے۔ میں نے سلطان عادل کا نمک کھایا ہے، اس لیے ان کے احترام میں آپ کو سجدہ کرتا ہوں، یہ میری وفا کا ثبوت ہے۔ اگر باقی عمرا بھی مخلص ہوتے تو وہ بھی میری طرح آپ کو سجدہ کرتے۔ ملک صالح کے معصوم ذہن پر یہ بات نقش ہو کر رہ گئی اور وہ گمشت گین کے فریب میں آ گیا۔ جب تک مادر ملکہ رضی خاتون زندہ رہیں وہ بیٹے کے شب و روز پر گہری نظر رکھتی اور اپنی معلومات کی حد تک ملک صالح کو سیاست کے نشیب و فراز سمجھاتی رہتی۔ پھر جیسے ہی رضی خاتون کی آنکھیں بند ہوئیں گمشت گین کی بند آئی، اس کے راستے کی آخری دیوار بھی گر گئی تھی اور اسے کھل کھیلنے کا پورا موقع مل گیا تھا۔